بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبر کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑو۔ یاد رہے کہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی تمہارا نام باقی رہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھاؤ۔ پیاس کا ابلا ہوا پانی سر میں لگایا کرو، آپ کے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ زیادہ نمک کھانے سے ہمیشہ پرہیز کیا کریں، ورنہ بدن پر الرجی ہو جائے گی۔ بلڈ پریشر والے لوگ ہر گھنٹے بعد ایک گلاس پانی کا پیتے رہا کریں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال بیماریوں کو پیدا کرتا ہے۔ مالٹا یعنی سنترا کینسر جیسے خطرناک مرض سے بچاتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے کا جوس مسوڑوں سے بہتے خون کو بھی روکتا ہے۔ جو لوگ سیب چھلکوں سمیت کھاتے ہیں ان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی عورتیں کم سے کم 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ ناظرین، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض کبھی مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس پیڑ کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ روزانہ روٹین سے بالوں میں کنگھی یا برش پھیرنے سے آپ کی جلد میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ زندگی کا سب سے کھویا ہوا دن وہ ہے جس دن تم ہنستے نہیں ہو۔ کھانے کے بعد مسنون دعا پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کریں، انشاءاللہ رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی اور دن بہ دن رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک بار ضرور کھایا کریں، بوڑھا انسان بھی جوان ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح 30 منٹ پیدل چلنے سے آپ کے وزن میں کمی آ جائے گی۔ اگر مسوڑوں کی سوجن ہو جائے تو نیم گرم پانی کے اندر نمک ملا کر کلا کرنے سے مسوڑوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ بدہضمی کی صورت میں دودھ پینے سے اور زیادہ الٹی آئے گی۔ کھیرا کھانے سے جسم کی گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے اور پیشاب کی جلن بھی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، داڑھی اور پردے کے لیے بس ایک یہ دلیل ہی کافی ہے کہ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور دنیا کی سب سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ زیتون کا تیل دودھ میں ڈال کر پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں ان کے سر کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ گلاب کا پھول سونگھ کر سو جایا کرو، آپ کو نیند بہترین اور پرسکون آئے گی۔ ادرک میں نیبو اور نیم کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، 3 دن میں رنگ سفید اور جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ بارش کا پانی پیو، یہ پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور ہر طرح کے مرض کو دفع کرتا ہے۔ مچھلی کا تیل سر پر لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب میں جلن یا انفیکشن ہو تو خربوزے کھانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر باتیں بھول جاتے ہیں۔ اگر نظر کی کمزوری ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ جو لوگ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ دل کے مریض کو سیب کا مربع کھانا چاہیے، اس کا خون کبھی گاڑھا نہیں ہوگا۔ گھر میں زیادہ جو کی روٹی استعمال کیا کریں، یہ معدے کی تیزابیت کو دور بھگاتی ہے۔ اگر کپڑوں سے داغ نہ جا رہے ہوں تو نیبو کا رس مسل دو، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر ناریل کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔
چھوٹے بالوں کی گروتھ کے لیے بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہوتے ہیں۔ دن بھر 40 منٹ کوئی ہلکی پھلکی ورزش اور چہل قدمی کرنے سے موٹاپے کا خطرہ 20% کم ہو سکتا ہے، جبکہ اگر سخت ورزش یا تیز چہل قدمی کی جائے تو موٹاپے کا خطرہ اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ دانتوں پر نیبو کا رس مسل لو، دانت مضبوط اور صاف ہو جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر ناشتہ وقت پر ضرور کیا کریں، اس سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ناشتے میں کھیرے کا استعمال چربی کو کم کرتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا استعمال کرنے سے پرانی قبض بھی دور ہو جاتی ہے۔ اگر زندگی بھر نظر کو تیز رکھنا چاہتے ہوں تو صبح کے وقت ہری گھاس پر چلا کرو۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سر انجام دیتا ہے۔ ناظرین، پکوڑے بناتے وقت سوڈے کا استعمال نہ کیا کریں، کیونکہ اس سے بلڈ پریشر لیول بڑھ جاتا ہے۔ بنا سوڈا والے بھی پکوڑے اچھے بن جاتے ہیں۔ پکوڑوں میں پالک ڈالیں، کیونکہ اس میں کیلوریز کم ہوتی ہے اور صحت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ اچھا ہے۔ کھانے میں روزانہ کھیرے کا استعمال بڑھتی ہوئی عمر کے اثر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر بال بڑھانے ہیں تو ناریل کا تیل لگایا کرو اور کسی اچھے شیمپو سے بال دھویا کرو۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے رات کے کھانے کے بعد روٹین سے واک ضرور کیا کریں، سیڑھیاں جلدی جلدی اترا کریں اور ادرک و دال چینی کا قہوہ پیا کریں۔ اگر عورت کو ماہواری کا درد زیادہ اور معمول کے خلاف ہو تو تلوں کا تیل استعمال کیا کریں۔ شام کو کھجور کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ہری اور پیلی شملہ مرچ استعمال کرنے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا کھاؤ، اس سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ آلو بخارا شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین پھل ہے۔ اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے۔ بچہ اگر مٹی کھانے سے باز نہ آتا ہو تو اس کے ہاتھ پر مالٹے کے چھلکے والا پانی لگا دو، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ ناظرین، مسجد نبوی کے دروازے پر ایک عورت چقندر کی جڑیں اور ثابوت جو ملا کر ان کو دیگ میں پکا کر نماز جمعہ کے بعد بیچنے آیا کرتی تھی۔ صحابہ کرام کو یہ پکوان اتنا زیادہ پسند تھا کہ لوگ جمعے والے دن کا انتظار کرتے تھے۔ اگر شوگر کا مسئلہ پیدا ہو جائے اور بدن میں کمزوری پیدا ہو جائے تو آپ روزانہ کریلے کا جوس پیا کریں، آپ کی شوگر اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ ہمیشہ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں تو وقت پر سویا کریں اور صبح جلدی اٹھا کریں۔ کھانے کے بعد اگر بھاری پن محسوس ہو تو نیبو کا رس پانی میں ڈال کر پی جائیں۔ مرچیں کاٹتے وقت اگر ہاتھوں میں جلن ہو تو سرسوں کا تیل لگائیں۔ پیشاب میں جلن کا مسئلہ ہو تو تلسی کے پتے چبانے سے پیشاب کی جلن میں آرام آ جاتا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو ایک لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ ناظرین، یوسف بن عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی روٹی کا ٹکڑا لیا اور اس کے اوپر کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور پھر کھا لیا۔ روٹی کھانے سے پہلے اگر ایک الائچی چبا لی جائے تو روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صبح نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے اور کھجلی کی بیماری نہیں ہوتی۔ ناظرین، بچوں کے سامنے کپڑے بالکل نہ بدلا کریں، اس سے بچوں سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ ماہرین کے مطابق نمکین نیم گرم پانی کے غرارے کرنے سے
گلے میں موجود زہریلے بیکٹیریوں کا آسانی سے اور کافی حد تک خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہ نسخہ ان تمام جراثیم کی ہلاکت میں مدد دیتا ہے جو گلے کی سوجن یا اس کی خرابی کی وجہ بنتے ہیں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ نیبو نچوڑ کر کھائیں، آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا۔ لونگ کا دانہ منہ میں رکھ لینے سے مسوڑوں کا درد فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ چقندر چکنائی کو بدن سے دور کرتی ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ رات کو ایک کیلا کھا لیں تو سونے کے دوران پیشاب کی تنگی نہیں ہوگی۔ موٹاپے کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر سمیت طرح طرح بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جبکہ لٹکے ہوئے پیٹ کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانے کے لیے چھوٹی یا ہری الائچی اور نیبو کا رس اگر روٹین کے ساتھ استعمال کیا جائے، نہ صرف پیٹ کے گرد جمع ہوئی چربی پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، بلکہ کل ملا کر صحت میں بھی بہتری آ جاتی ہے۔ اگر دانتوں میں شدید درد ہونے لگے تو 2 لونگ لے کر ان کو پیس کر نیبو کے چند قطرے مکس کر کے درد والے دانت پر لگا دیں۔ اگر موٹے چہرے کو چھوٹا کرنا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ مٹکے کے صاف پانی میں نیبو نچوڑ کر پی لیں، گردوں کی صفائی ہو جائے گی۔ ہاتھ اور پاؤں کانپتے ہوں یا سن ہو جاتے ہوں تو رات کو کھانے کے بعد 3 لونگ چبا کر گرم پانی پی لیا کریں۔ اللہ نے چاہا تو بہت جلد یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھ دیں، درد میں آرام آ جائے گا۔ رات کو 1 کپ میں 3 چمچ زیتون تیل، پھر اس میں 3 دانے انجیر کے ڈال دیں۔ دونوں کو صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ مردانہ کمزوری 1 ہفتے میں دور ہو جائے گی، اور مسلسل استعمال کرنے سے جسم میں بے پناہ طاقت آ جائے گی۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو جائے تو وہ آم زیادہ سے زیادہ کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ دوستوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔